معزز خواتین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کے ضمن میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سادگی اور عمارت پسندی سے اجتناب ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان فرعون لعال فی الارض، بے شک فرعون زمین میں تکبر اور بڑائی کرنے والا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ فضول خرچی کا مرتکب ہونے والا تھا، اپنی دولت کا اسراف کرنے والا تھا۔ جہاں قرآن مجید نے تکبر کو اسراف کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ دولت کا بے جا صرف کرنا اور فضول خرچی کرنا، جسے قرآن مجید کہیں اسراف اور کہیں مزید اضافی صورتوں میں تبذیر کے نام سے تعبیر کرتا ہے، یہ در حقیقت تکبر ہی کی ایک علامت۔ اسلام جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ دین فطرت ہے، اس لحاظ سے یہ سادگی کا دین ہے، اور سادگی کا دین ہونے کی بنا پر اسلام نے زندگی کے کسی موڑ پر اور کسی بھی سطح پر تصنع، تکلف، بناوٹ اور اسراف و تبذیر کو پسند نہیں کیا۔ جس طرح فطرت ایک سادہ حقیقت کا نام ہے، اس طرح اسلام جس طرز زندگی اور طرز بود و باش کی تعلیم دیتا ہے، وہ بھی ہماتن سادگی اور بے تکلفی پر مبنی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کے ارشادات و فرمودات اور قرآن مجید کے احکام و فرامین کا اگر مطالعہ کیا جائے اور بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام جہاں سادگی کا دین ہے، وہاں نظافت اور صفائی کا بھی دین۔ اسلام نے ہمیشہ زندگی کے ہر کام میں صفائی کو، نظافت کو اور لطافت کو پسند کیا، لیکن صفائی، لطافت اور نظافت اس نوعیت کی کہ جس کے حسن کا سارا انحصار سادگی اور فطرت پر۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ باری تعالیٰ نے اس کائنات ہست و بود میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی، اور یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں کہ انسان انہیں اپنے استعمال میں لائے، ان سے اپنی زندگی کو آسائش دے، ان سے اپنی زندگی کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرے، ان سے راحت اور سکون پائے، ان سے اپنی زندگی کو باعزت اور باوقار بنائے۔ لیکن ان کے استعمال کی ایک حد اسلام نے مقرر فرما دی۔ بنیادی طور پر اسلام نے وہ زینت جس سے انسانی زندگی کو عزت اور وقار نصیب ہوتا ہے، اس سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا قل من حرم زینت اللہ، اے محبوب ان سے فرما دیں کہ جو زینتیں اللہ نے مقرر کی ہیں اور جو زینتیں اللہ نے تخلیق کی ہیں اور جن زینتوں کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، کون ہے جو ان کو حرام کرتا ہے؟ اور وہ زینت جن کے حرام نہ ہونے کی صراحت قرآن میں کی جا رہی ہے، اس زینت کا تعلق انسانی جسم اور انسانی زندگی کی صفائی سے ہے، لطافت سے ہے، نظافت کے ساتھ ہے، اور اس فطری اور حقیقی حسن و جمال کے ساتھ ہے کہ جس کی نسبت اللہ رب العزت کا یہ ارشاد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں منقول ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اللہ خود بھی حسین و جمیل ہے، اور حسن و جمال اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ حسن و جمال اور یہ خوبصورتی جو اللہ کو عزیز ہے، اللہ کو محبوب ہے، اور جس حسن و جمال اور خوبصورتی سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمایا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سارا حسن و جمال اور وہ ساری خوبصورتی حسن فطرت میں ہے،
وہ قدرتی حسن ہے، وہ فطری حسن ہے جو ہر تصنع سے پاک ہے، ہر بناوٹ سے پاک ہے، ہر تکلف سے مابرا ہے۔ اب انسان کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے جواہر، مختلف قسم کے اوصاف، کمالات اور صلاحیتیں اور استعدادیں عطا کی، اور انسانی زندگی کے اندر حسن دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک وہ حسن ہے جو انسان اپنی سیرت و کردار اور اپنی زندگی میں اپنے خلق کی بنا پر، اپنے اعمال کی بنا پر، اپنے شعار حیات کی بنا پر، اپنے اطوار اور اپنے افعال کی بنا پر پیدا کرتا ہے۔ یہ حسن سیرت ہے، یہ حسن کردار ہے۔ اس حسن میں انسان جہاں تک بڑھتا چلا جائے وہ کم ہے۔ انسان اگر عبادات اور معاملات کی زندگی میں توازن اور اعتدال پیدا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے، تقوی، پرہیزگاری، زہد و ورع، صدق و اخلاص اور نیکی کی راہ پر استقامت کے ساتھ گامزن رہتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی انسان کو حسن نصیب ہوتا ہے، ایک جمال نصیب ہوتا ہے کہ جب زہد اور ورع کی بنا پر، کثرت عبادت کی بنا پر اور من کے صدق اور اخلاص کی بنا پر وہ شخص اپنے نفس اور اپنے قلب کا تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے دل کا نور عطا ہوتا ہے۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس ایمان کو فروغ دیتا چلا جاتا ہے، اسے ہدایت کی صورت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک نور نصیب ہوگا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو شخص اسلام کے، ایمان کے اور کتاب و سنت کی ہدایت کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، تو اس شخص کو اللہ کی بارگاہ سے ایک نور عطا ہوتا ہے۔ وہ نور اولاً اس کے دل میں ایک چشمہ بن کے پھوٹتا ہے، ایک پودا بن کے فروغ پاتا ہے، پھر اس نور کی شاخیں اس انسان کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے سینے کو، اس کی روح کو، حتیٰ کہ اس کے پورے من کو منور کر دیتی، اس کے من کی تاریکی چھڑ جاتی، اور وہ شخص جب چشم بصیرت سے ایک خلوت کے ماحول میں بیٹھ کر دیر تک اپنے دل کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنے من کے احوال کا جائزہ لیتا ہے، تو اگر اللہ اس کے پردے اٹھا دے اور اسے چشم بصیرت عطا کرے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ اللہ کا عطا کردہ نور کھلی آنکھوں سے اپنے دل کے اندر دیکھ سکتا ہے، اپنے سینے میں اس نور کی روشن کو منور دیکھتا ہے، اپنے من کو نور کے اجالے سے روشن کر دیکھتا ہے، اس نور سے اس کے من کو حسن نصیب ہو جاتا ہے، اس کی تاریکیاں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اس کا من نور سے منور ہو جاتا ہے، اور پھر جب زہد و ورع، تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت، صدق و اخلاص اور اللہ کی محبت اور اس کا قرب اور اس کا فضل و احسان جب اس شخص پر بیش از بیش ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہی اندر کا حسن اندر سے منتقل ہو کر اس کے ظاہر پر منعکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیتیں اس کے چہرے پر رقصاں نظر آتی ہیں، اس کے دل کا حسن و جمال اس کی پیشانی پر چراغ بن کے چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو وہ چمک نصیب ہوتی ہے جو اس درجے کے انسان کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوتی۔ اگر اللہ رب العزت آپ کو چشم بصیرت عطا کرے تو آپ دو انسانوں کی آنکھوں میں نظر ڈال کے ایک مخصوص قسم کی چمک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، وہ آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو گئی جو کہ پہلے موجود نہ تھی، وہ چہرے پر جو معصومیت مچلنے لگی وہ جو پہلے موجود نہ تھی، وہ پورے چہرے اور پیشانی پر جو ایک حسن و جمال کا چراغ ٹمٹمانے لگا وہ جو پہلے موجود نہ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ زہد اور ورع کا وہ چراغ ہے، وہ تقوی و طہارت کا وہ چراغ ہے، وہ صدق و اخلاص کا وہ چراغ ہے جو اللہ کے فضل سے اس کے سینے میں، اس کے دل میں منور ہوا، اور اس کی شعاعوں نے اس کے نور سے اس کے چہرے کو بھی روشن کر دیا، اس کے جسم کو بھی روشن کر دیا۔ اس طرح من کا حسن اس کے ظاہر میں منتقل ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر منتقل ہو جاتا ہے،
اور انسانی شخصیت کو ظاہراً جسمانی حسن اور جمال کے ظاہری تقاضوں پر پورے طور پر پورا نبی اترتی ہو، باوجود اس کمی کے، اس کمی کی بھی تلافی ہونے لگتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایک حقیقی اور دائمی حسن و جمال سے سرفراز کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، وہ چونکہ خود بھی صاحب حسن و جمال ہے، اور جو اس کے قریب ہو جاتا ہے، جو اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال کی بارگاہ سے کچھ خیرات اپنے محبوب کو بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے مقرب بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے، اپنے قریبی دوستوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کی شخصیت ظاہراً و باطناً حسن و جمال، صفائی، لطافت اور نظافت کا مرقع بن جاتی ہے۔ تو دوستو، ایک تو حسن اور زینت یہ ہے جو انسان کو اس کی سیرت و کردار کی بنا پر نصیب ہوتی ہے۔ اس حسن سیرت سے، اس جمال کردار سے انسان کو حاجت مندی کی حالت سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو عزت نفس عطا کی جاتی ہے، اس کو بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اس کی طبیعت کو مستغنی کر دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ کے سوا اپنے آپ کو دنیا کے کسی فت کا محتاج تصور نہیں کرتا۔ اس کا دامن سوال صرف دہلیز الوہیت اور دہلیز مصطفیت کے بغیر کہیں اور دراز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گلے میں ایک ہی بارگاہ کی بندگی اور غلامی کا پٹا ڈالتا۔ تو یہ وہ زینت ہے جس زینت سے انسان کو استغنا نصیب ہوتا، جس زینت سے انسان کو بے نیازی نصیب ہوتی، اور ایک وہ زینت ہے جس کے حصول کے لیے انسان جائز و ناجائز کا امتیاز مٹا دیتا ہے، حلال و حرام کے مابین دیوار کو گرا دیتا ہے، اور وہ زینت دنیاوی زینت ہے، مال و دولت کی زینت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کردار میں حسن و جمال کی اس دولت کو نہیں پاتے، اور تقوی و طہارت اور حسن عمل کی اس دولت سے اپنے آپ کو تہی دامن اور تہی دست پاتے، وہ اپنی اس کمی کی تلافی کے لیے مال و دولت کے بے جا اسراف سے، بے جا خرچ سے، دنیاوی زینت کے ذریعے اپنے آپ کو جھوٹی عزت اور جھوٹی تمکنت کے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے لباس کی زیبائش، آرائش اور بے جا زینت کے ذریعے اپنی عزت اور قدر و منزلت کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بچھانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی رہائش گاہوں کو بے جا اسراف و تبذیر کی صورت میں، ناجائز خرچ کی صورت میں، زیب و زینت دے کر، ڈیکوریشن دے کر، ایک محلاتی زندگی اپنا کر دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک ناروا، جھوٹے پندار اور بھرم کا تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے کھانے پینے سے، اپنے بود و باش سے، اپنے رہن سہن سے، ان کے ہر ادا سے ایک تکلف ٹپکتا ہے، ایک تصنع ٹپکتا ہے۔ تو دوستو، جب زندگی میں جھوٹی زیبائش اور جھوٹی آرائش کی خاطر اور جھوٹی زینت کی خاطر انسان سادگی کی زندگی ترک کرتا ہے، تو فطری حسن اسے خیر بات کہہ دیتا ہے، قدرتی جمال اس سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص اس جھوٹی زیب و زینت کا محتاج ہوتا ہے، وہ جھوٹی عزتوں کا متلاشی ہوتا ہے، وہ جھوٹی تمکنت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اس کی خاطر وہ اپنے حقیقی مقام کو نظر انداز کرتا ہے، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو بھول جاتا ہے، اپنی بندگی سے بے نیاز ہوتا ہے، وہ تواضع کی زندگی چھوڑ دیتا ہے، انکساری کی زندگی چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کی جھوٹی زیبائشیں اور آرائشیں اس کی گردن کو تکبر دیتی ہے، اس کی نگاہوں میں رعونت پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر انانیت اور فرعونیت کا ایک ایسا بت تیار ہوتا ہے کہ پھر وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھنے لگتا۔ اسلام اس قسم کی زندگی کو سراسر کفر سے، سراسر تکبر سے، سراسر رعونت سے، اسراف و تبذیر کی بنا پر سراسر بغاوت سے تعبیر کرتا ہے۔ اور وہ زندگی جسے فطری حسن نصیب ہوا ہو، جسے فطری جمال نصیب ہوا ہو، وہ لباس کی ظاہری آرائشوں سے بھی بے نیاز ہوتی ہے۔ اسے فکر نہیں ہوتی کہ میرے جسم پر ہزاروں اور سینکڑوں روپے کی مالیت کا لباس ہے یا ایک ادنا سا صاف اجلا سا لباس ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں نے 1000 2-3 ہزار مالیت کے جوتے پہن رکھے ہیں، اور ان جوتوں کی چمک دمک کا
کیا یہ حال ہے کہ اس کے اندر اپنی صورت نظر آئے؟ وہ شخصیت پھر اس جوتی زینت سے بے نیاز ہو جاتی ہے. وہ تو صرف اس قدر دیکھتی ہے کہ میرا جوتا جسم کا ساتر ہونا چاہیے، میرا لباس جسم کو اس کا ساتر ہونا چاہیے، میری رہائش زندگی کو سادگی کے ساتھ عزت دینے والی ہونی چاہیے. تو وہ زندگی پھر سادگی کی تلاش میں رہتی ہے، فطری حسن کی تلاش میں رہتی ہے. تو دوستو، ظاہراً عزت تو دونوں کو مل جاتی ہے، لیکن دونوں کی عزت کا فرق یہ ہے کہ وہ شخص جو مال و دولت کی جھوٹی آرائش، زیبائش اور جھوٹی زیب و زینت اور تعیشات اور اسراف اور تبذیر کی بنا پر عزت کا ایک بندار قائم کرنا چاہتا ہے، مال و دولت کی کمی واقع ہوتی ہے تو عزت بھی خیر بات کہنا شروع کر دیتی ہے. اس کی عزت کا بت ناکافی تھا، ناپائیدار تھا، مصنوعی تھا، تکلف اور تصنع پر مبنی تھا. اور وہ شخص جو ان جھوٹی عزتوں کے تصورات سے اپنے دامن کو پاک کر کے اللہ کی محبت میں عزت کو تلاش کرتا ہے، تواضع اور انکساری میں عزت کو تلاش کرتا ہے، اور حسن سیرت کی زینت میں عزت کو تلاش کرتا ہے، حسن عمل اور حسن کردار کے اندر عزت و تنگرت کو تلاش کرتا ہے، اس کے پاس دولت کا انبار ہو یا نہ ہو، وہ دنیا میں ہر کسی سے بڑھ کے عزت پاتا ہے. اس کے پاس ظاہری زیب و زینت ہو یا نہ ہو، عزت ہمیشہ اس کے قدموں میں رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ اصل عزت کا مدار اللہ رب العزت کا فضل ہے. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مرکز، ساری عزتوں کا مصدر اور ساری عزتوں کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. یہ دو زینتیں، اسلام نے دوسری زینت کو ناپسند کیا اور حسن کردار کی پہلی زینت کو پسند کیا، اور دوسری زینت میں اس حد تک اجازت رکھی کہ جو اسراف کے دائرے میں نہ آئے، فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئے، تبذیر، تکلف، تصنع، تکبر اور تکلف کے دائرے میں نہ آئے. اللہ رب العزت کی عطا کردہ زینتوں اور سہولتوں اور آسائشوں کو استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نعمت سے کفران کی تعلیم نہ دی. آپ نے کبھی اعلیٰ سے اعلیٰ لباس بھی پہنے تاکہ شریعت میں جائز ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعلیٰ تحائف، اعلیٰ نذرانے بھی آئے اور حضور نے قبول فرمائے تاکہ دینے والوں کی دل شکنی نہ ہو. حضور کی امت میں کثیر اولیاء، صلحاء، محدثین اور ائمہ و اسلاف نے بڑی اعلیٰ زندگی بھی بسر کی، لیکن یہ ساری زندگیاں جھوٹی زینت اور آرائش اور زیبائی سے پاک تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رہائش میں جھوٹی آرائش اور زیبائش کو ناپسند فرمایا، لباس میں جھوٹی آرائش اور زیبائش کو ناپسند فرمایا. حضور نے اپنی رہائش گاہوں کی تزئین، رہائش گاہوں کی سجاوٹ پر، محض سجاوٹ پر بلا ضرورت بے جا پیسہ خرچ کرنا، اس کو ناجائز فرمایا، منع فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے اب اس زندگی کا ایک آئیڈیل پیٹرن، اس زندگی کا ایک ماڈل، ایک نمونہ جو ہمارے لیے اصل زینت اور اصل عزت کا معیار ہے، اس کے چند گوشے آپ کے سامنے اسوہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں. سنن نبی داؤد میں کثرت کے ساتھ اس موضوع پر حدیث آئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حسن سیرت کا یہ عالم کہ حضور نے اپنی سیرت و کردار کو حسن سادگی کے ساتھ عطا کیا. تکلف اور تصنع سے حضور کی پوری زندگی بے نیاز تھی، پاک تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ تکلف اور تصنع کے ذریعے کبھی کسی کے دل میں مقام پیدا نہیں کیا جا سکتا. اگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے حوالے حیات کا جائزہ لیں تو ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلف نظر آتا ہے، ہمارے لین دین میں بھی تکلف نظر آتا ہے، ہماری بول چال میں بھی تکلف اور تصنع ہے، ہمارے زندگی کے جملہ احوال تکلف اور تصنع سے معمول ہے. گھر کھانے کو بھی نہ ملتا لیکن ادار اٹھا کر ہم ایک جھوٹا ناک رکھنے کی خاطر، ایک جھوٹا برم رکھنے کی خاطر برادری میں تاکہ سر اونچا کر کے چل سکے، ہم لین دین کے جھوٹے تقاضے پورے کرتے ہیں. گھر کھانے کو نہ ملے، افلاس کی کیفیت ہو، لیکن ظاہراً ہمارا ترا اور کلے کی دستار کا ترا بلند ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ہم نے اپنی جھوٹی زیب و زینت کی جگہ شادی تو درکنار مرد کو بھی اس قابل بنا لیا. موت اور مرگ کے معاملات میں بھی ہم زیب اور زینت کو دخل دیتے ہیں، شادیوں کے معاملات میں بھی زیب و زینت کو دخل دیتے ہیں.
زندگی کے جملہ لین دین کے احوال اور معاملات میں اپنی استعداد سے بڑھ کر لین دین میں زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کو دخل دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے حقیقی عزت، حقیقی زینت اور سیرت و کردار کی عظمت سے مالا مال کیا تھا، اور جس کو پھر یہ دولت مل جاتی ہے وہ باقی ساری دولتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے جھانک کر اپنے لباس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کہیں دیکھنے والا یہ خیال تو نہیں کر رہا کہ اس کا لباس کم قیمت کا ہے۔ اسے اپنی رہائش گاہ پر یہ نظر ڈالنے کی خیال سے ضرورت نہیں ہوتی کہ دیکھنے والا کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ادنا سطح کا آدمی۔ اس کی سطح اس کے کردار سے بلند ہوتی، اس کی سیرت سے بلند ہوتی، اس کی حسن اخلاق سے بلند ہوتی، اس کی امانت اور دیانت سے بلند ہوتی۔ احادیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی سادگی اور بے تکلفی کی آئینہ دار تھی۔ حضور کی حیات طیبہ میں تصنع، بناوٹ اور تکلف کا کوئی نشان تک موجود نہ تھا۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، کسی کام سے گھر جانے کی ضرورت ہوتی اور گھر قریب ہوتا اور راستہ صاف ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا تکلف جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں بھی گھر چلے جاتے، بلکہ جب بھی حضور ننگے پاؤں گھر کو تشریف لے جاتے اور حضور کے نالین مبارک وہیں رہ جاتے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ بیٹھنے والے حضور کے منتظر رہیں، آقا واپس تشریف لائیں۔ تو ننگے پاؤں بھی حضور چل پھر لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خیال کبھی نہ آیا کہ میرے ننگے پاؤں زمین پر چلنے سے شاید معاذ اللہ میری قدر و منزلت میں کوئی کمی ہو جائے۔ حضور کی سیرت طیبہ میں سادگی، بے تکلفی کے اس ایک ایک رنگ کو دیکھ کر ہمیں ساتھ اپنی زندگی کے احوال کا جائزہ لینا ہوگا، اور ساتھ ہی آنکھیں جھکا کر اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہوگا کہ حضور کی سیرت ہمیں کتنی بے تکلف اور سادہ زندگی کی تعلیم دیتی، اور ہم نے خود کو کتنے تکلف، تصنع اور بڑاوٹ کے عذاب اور لعنت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ننگے پاؤں کبھی چلے جانا اور چلے آنا یہ حیات طیبہ میں بے تکلفی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اسلام زندگی کے اندر بے تکلفی کو پسند کرتا ہے، تکلف کو پسند نہیں کرتا، حقیقت پسندی کو چاہتا ہے، تکلف اور پسندوں کو نہیں چاہتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست و برخاست کا یہ عالم کہ بیٹھنے کے لیے کسی امر کا کوئی تقاضا نہ تھا کہ مخصوص انداز کی کوئی نشست ہو تو وہاں بیٹھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ننگی زمین مل جاتی تو وہاں بیٹھ جاتے، چٹائی مل جاتی تو وہاں بیٹھتے، چمڑے کی چٹائی مل جاتی وہاں بیٹھ جاتے، فرش چادر مل جاتی تو وہاں بیٹھ جاتے، کچھ بھی نہ ہوتا پتھریلی کنکریوں والی ننگی زمین مل جاتی تو وہیں بیٹھ جاتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹھنے کے لیے زندگی کی زیب و زینت کی خاطر کسی مخصوص انداز کی نشست کی ضرورت نہ تھی۔ یہی عالم حضور کے سونے اور آرام فرمانے کا تھا۔ جس طرح کا بستر حضور کو میسر آ جاتا اسی طرح کے بستر پر آرام فرماتے، اور اکثر ایسا ہوتا کہ دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں کو دنیا میں بانٹنے والا یہ رسول جب اپنے بستر پر لیٹتا، بان سے بنی ہوئی چٹائی پر، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر جب لیٹ کر اٹھتا تو دیکھنے والے حضور کے جسم اطہر پر بان کے نشان دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور کے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس خیال سے کہ دیکھیں کہ حضور کے سامان والے کمرے میں کیا کچھ، اس کمرے میں چلے گئے اور دیکھا کہ اس میں پانی کے لیے کچھ مشکیزیں ہیں، خرمے کی چھالوں کے کچھ چٹائیاں ہیں، تہبند ہے، کھردرے کپڑے کا قمیض ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھ کر جب واپس آئے تو ان کی چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور نے پوچھا عمر کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کیا آقا آج ساری کائنات کے تاجدار کا محل دیکھا ہے، اور ساتھ ہی میری نظر کیسر و کسریٰ کے محلات پر چلی گئی۔ وہ کیسر و کسریٰ کے محلات جس میں دو چپا زمین کے مالک بھی نہیں ٹھہرتے، اور جن کی سلطنت و حکومت خدا جانے آج ہے اور کل ہوگی یا نہ ہوگی، ان کی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کا یہ عالم، اور اس کائنات کے پست و بالا کے واحد تاجدار کی زیب و زینت کا یہ عالم کہ جسم اقدس پر کھردرے کپڑے کا لباس ہے،
اور پشت مبارک پر بان کے نشانات لگ گئے ہیں۔ آقا یہ تفاوت اور فرق دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے آقا فرمانے لگے عمر کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہو اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جب آپ کے دسترخوان پر آتے تو سادہ کھانا ملتا اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جاتے تو کسی اور رنگ کا کھانا ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں اللہ کی اس تقسیم پر خوش ہوں کہ مجھے اس نے علم و حکمت کی دولت کے لیے منتخب کر دیا اور دوسروں کو دنیاوی مال و دولت کے لیے منتخب کر دیا۔ یہ چیزیں جمع بھی ہو جاتی اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا جمع ہونا ناممکن اور محال اور حرام نہیں ہے، جمع ہو جاتی، لیکن جہاں جمع بھی ہو وہاں بھی اس کا استعمال اسراف اور تبذیر کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال و دولت کی کثرت کی نعمت سے نوازا ہے تو یہ دولت یقیناً اللہ کی نعمت ہے، یقیناً اللہ کا فضل ہے، اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور مال و دولت کی کثرت والے شخص کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضور کے صحابہ میں بھی مالدار تھے، عثمان غنی لقب ہی غنی تھا اس لیے کہ ان کی مالداری کا یہ عالم تھا کہ پورا عرب بھی چاہتے تو اپنے سرمایے سے پال سکتے تھے۔ ناجائز آرائش اور زیبائش پر خرچ نہ ہو، اس کا استعمال اگر کرنا ہے اور دولت کی فراوانی کو ظاہر کرنا ہے اور اللہ کی مال و دولت کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو بجائے تعیشات پر خرچ کرنے کے اور زندگی کو لعنتوں میں گرفتار کرنے پر خرچ کرنے کے، آؤ دکھاؤ اپنی دولت کی نعمت کو اللہ کی راہ میں لٹا کر، غریبوں پر خرچ کر کے، اللہ کے دین پر خرچ کر کے اور اس کے راستوں پر خرچ کر کے، تاکہ اس کے دین کو استحکام نصیب ہو، اس کے بندوں کو فقر و فاقے سے نجات نصیب ہو۔ تو دولت خرچ کرنے کا صرف زیبائش ہی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بندوں کو بے نیاز کرنے کا بھی ایک راستہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے میں بھی تکلف نہ تھا، جو کی روکھی روٹی کھاتے اور ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی ایک چپاتی بھی تناول نہ فرماتے، آٹے کو بغیر چھنے کھاتے، آٹا بھی جو کا کھاتے، کبھی روکھی کھجور کھا لیتے، کبھی خالی پانی پہ گزارا کرتے، اور اس طرح ساری دنیا کی نعمتیں دامن میں رکھ کر کھانے پینے میں، لباس میں بھی حضور کی سادگی رہی۔ لباس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کا موٹا کھردرا کپڑا مل جاتا وہی پہن لیتے، کبھی کسی خصوصی قسم کے کپڑے کے پہننے کا اہتمام نہ فرماتے، اور یہ اپنی ذات کا عمل اور یہ چاہتے کہ میری اہل بیت میں بھی رنگ یہ ہو اور میرے حلقہ احباب اور حلقہ صحابہ میں بھی رنگ ہو۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ ایک غزوے سے حضور واپس تشریف لے آئے، جب گھر پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھت گیر لگا ہوا ہے۔ چھت گیر اس دور کا ایک رواج تھا کہ جس طرح پھولوں والے اچھے کپڑے لے کر چھت کے نیچے لگا دیتے تھے تاکہ چھت خوبصورت لگے، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ہم اپنے گھروں کی چھتوں کو زینت دینے کی خاطر چھت شاندار بن جانے کے بعد جس طرح یہ چھت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر گھروں کی چھتوں کو مزید زیب و زینت دیتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے اس کی زیبائش اور آرائش پر خرچ کر دیتے ہیں، اس کی دیواروں پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس سے نہ مکان کی مضبوطی مقصود ہوتی، نہ چھت کا استحکام مقصود ہوتا ہے، صرف اسی زینت کی خاطر کہ جب نظر اٹھے تو نظر کو حسن نظر آئے کہ کتنی خوبصورت چھت ہے، کتنے لاکھوں روپے چھت پر لگے۔ تو اس دور میں کپڑے، خوبصورت کپڑے کے ذریعے چھت کو زینت دینے کا رواج تھا۔ تو چھت گیر دیکھا، کپڑا لگا ہوا دیکھا، میرے آقا گھر آئے، جب اوپر نظر پڑی تو جلال میں آ گئے، دست مبارک اٹھا کر چھت گیر کو پکڑ کے پھاڑ دیا اور فرمایا کہ عائشہ اگر اللہ نے دولت عطا کی ہے تو اس لیے نہیں عطا کی کہ پتھروں اور دیواروں کو کپڑا پہنایا جائے، اس زینت سے اپنی چھتوں کو بچا، اس زینت سے اپنے گھر کی دیواروں کو بچا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی نے دعوت کی اور دعوت کے ساتھ ہی کافی سارا کھانا آپ کے گھر بھی بھیج دیا۔ جب حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کھانا آیا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی حضرت علی شیر خدا کے سامنے کہ کتنا اچھا ہوتا، آج بہت اچھا کھانا ہے گھر میں،
اگر آقائے دو جہاں بھی تشریف لاتے اور ہم مل کر حضور کے ساتھ کھاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور درخواست کی کہ آقا آج کھانا ہمارے گھر تناول فرمائیے۔ حضور آمادہ ہو گئے، حضرت علی کے ساتھ تشریف لائے۔ جب سید عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس دن گھر کی دیواروں کے اوپر خوبصورت پردے لگے ہوئے تھے، اور یہ دیواروں کی زینت کی صورت تھی۔ دیواروں پر کپڑوں کے خوبصورت پردے تنے ہوئے تھے۔ آقائے دو جہاں اپنی لخت جگر کے دروازے کی دہلیز سے واپس مڑ گئے۔ حضرت علی نے پوچھا آقا واپس کیوں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ محمد کی یہ شان نہیں ہے جس گھر کی دیواریں آرائش اور زیبائی سے مرقع ہو وہ اس گھر میں قدم رکھ دے۔ واپس تشریف لے گئے۔ پردے گھروں کی دیواروں کے پردے، دروازوں کی کھڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، کہیں مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ ایک ضرورت ہے۔ دیواروں اور چھتوں کو مزین کرنا یہ زیبائش اور آرائش ہے۔ واپس تشریف لے گئے۔ یہ تو زینت اور زیبائش کا عالم ہے، تزئین کا عالم۔ پھر عمارت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سادگی اور بے تکلفی کو پسند فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک روز حضور شہر مدینہ کی ایک گلی میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور کا ایک انصاری غلام، اس نے اپنا گھر تعمیر کیا اور گھر کے اوپر بہت بڑا اونچا گنبد بنا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک اس اونچے گنبد پر پڑی۔ پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ عرض کیا گیا آقا فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، واپس تشریف لائے۔ وہ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو حضور نے چہرہ اقدس دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے پھر سلام عرض کیا، حضور نے چہرہ پاک پھر دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج آقا کا چہرہ اقدس جو بار بار مجھ سے پھر رہا ہے اس کا سبب میرا یہی بلند گنبد ہے۔ وہ گھر آیا، اب ان لوگوں کی محبت کا یہ عالم تھا اور تعلق کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ وہ ہماری طرح زبانی جمع خرچ نہ کرتے تھے، زبانی محبت کا اظہار نہ کرتے تھے، بلکہ ان کی محبت ان کی روح کی گہرائیوں میں اتری ہوتی تھی اور ان کی محبت قدم قدم پر ان کی زندگی کے عمل سے آشکار ہوتی تھی۔ گھر آ کر جتنے لاکھوں روپے بھی خرچ ہوئے ہوں گے وہ سارا گنبد گرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس جگہ سے گزرے اور دیکھا کہ وہ گنبد موجود نہیں ہے۔ پوچھا کہ یہ گنبد کہاں گیا؟ عرض کیا آقا جس روز حضور نے چہرہ پاک اس سے پھیر لیا تھا اس سے گوارا نہیں ہوا، اس نے کہا میں اس دولت کو دوزخ میں پھینکتا ہوں جس دولت کے سبب سے میرے آقا کا چہرہ ناراض ہو جائے۔ حضور نے اس وقت فرمایا کہ ضرورت سے زائد زیبائش اور آرائش کی خاطر عمارتوں پر بھی خرچ کرنا سوائے وبال اور عذاب کو دعوت دینے کے کچھ نہیں ہوئے۔ وہ تزئین کا خرچ تھا، یہ تعمیر کا خرچ تھا۔ ضرورت پر جس قدر خرچ ہو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کی آسائش کے لیے، مطالعے کے لیے، آرام کے لیے اللہ کی عطا کردہ نعمت اگر آپ کے پاس ہو، جدا کمرہ مہیا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ زندگی کو سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ بسر کرنے کے لیے تمام تر ضرورتیں، تقاضے، حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ حد ضرورت ہے۔ جہاں قدم ضرورت سے بڑھ گیا اور زینت کی طرف آپ بڑھے، آرائش کی طرف بڑھے، زیبائش کی طرف بڑھے تو آپ کا مال کا خرچ کرنا اسراف میں داخل ہو گیا۔ ہمارا رجحان ان ضرورتوں سے آگے بڑھ کر آج ڈیکوریشن کی طرف زیادہ ہے۔ ہم لاکھوں روپے کے صرف ڈیکوریشن پیس لا کر گھر کے ڈرائنگ روم میں سجا دیتے ہیں۔ ہم لاکھوں روپے صرف کمروں کی زیبائش پر، صرف کمروں کی نمائش پر، اپنے گھر کی رہائش گاہوں کی نمائش پر خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ آنے والے ہماری سطح کے لوگوں کی رہائش گاہوں سے ہمارا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس تصور کو حضور نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کبھی نقد اور کبھی اقسام کی صورت میں ہدیہ پیش کیا جاتا، نذرانہ پیش کیا جاتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کرنے والے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں اور غلاموں کے ہدایہ کو کبھی رد نہ فرمایا۔ چنانچہ حضور کی خدمت میں لباس کے ہدیے بھی آتے، اور جو ہدیہ لباس حضور کی خدمت میں آتا حضور کا معمول یہ تھا کہ اسے 1-2 مرتبہ پہن لیتے
تاکہ ہدیہ دینے والے کی دلجوئی ہو جائے۔ اگر پسند نہ بھی ہوتا، قربان جائیں حضور کی حسن اخلاق کی بلندی پر، اگر پسند ذاتی طور پہ نہ بھی ہوتا لیکن پھر بھی ہدیہ دینے والے کی دلجوئی کی خاطر ایک دو مرتبہ پہن لیتے، اس سے بھی حضور کی سیرت کا سبق ہمیں نصیب ہوا۔ ہم لوگ ہر معاملے میں صرف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو معیار بناتے ہیں، لیکن نہیں، حسن خلق کا یہ معاملہ ہے اور سیرت مصطفی کا یہ معاملہ ہے کہ کبھی بہت کچھ ایسے جائز کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو انسان خود پسند تو نہیں کرتا لیکن صرف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دوست کا دل رہ جائے، تعلق رکھنے والے کی دل جوئی ہو جائے، ہدیہ لینے والے کے دل کی ڈھارس بن جائے۔ حضور کی بارگاہ میں کم خواب کا جوڑا جبہ، بڑا قیمتی کم خواب کا جبہ پیش کیا گیا۔ اب حضور ایسے لباس پہننے کے عادی نہ تھے لیکن دلجوئی کی خاطر کم خواب کا وہ جبہ پہن لیا، زیب تن فرمایا، ایک آدھ مرتبہ پہن کر اتار کے پھر وہ جبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم کے پاس پہنچا تو قربان جائیں یہ بھی مزاج شناس رسول تھے اور حضور کے سچے عاشق و محب تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا معیار ہی یہ بنا رکھا تھا کہ جو شے حضور کو پسند ہو وہی یہ پسند کرے اور جو حضور کو ناپسند ہو وہی کچھ انہیں بھی ناپسند ہو، یہ معیار ایمان تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور نے جبہ ناپسند فرماتے ہوئے اپنے لیے اتار کے بھیج دیا، رونے لگے کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، جبہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، آقا مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ جس شے کو حضور نے ناپسند فرمایا اسے میری طرف بھیج دیا، یہ میری کسی خطا کی سزا ہے؟ فرمایا، نہیں عمر، ناراض ہو کر نہیں بھیجا، خوش ہو کر بھیجا ہے، لیکن میں نے پہننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ اسے بیچ کر مستحقین پہ خرچ کرو، بیچ ڈالو۔ فاروق اعظم نے وہ جبہ بیچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1000 درہم اس سے موصول، مخطط جوڑا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جوڑا شلوار قمیض کا یا قمیض اور تہبند کا جو لکیر دار جوڑا تھا، رنگ والا جوڑا تھا، پیش کیا گیا۔ حضور نے مخطط جوڑا بھی پہنا ہے، سرخ رنگ کا لکیر دار جوڑا بھی پہنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی لباس پہنا وہ آنے والے تحفہ دینے والے کی دلجوئی کے لیے تھا، اور دیکھنے والوں نے بلا شک حضور کو ایسے لباس میں دیکھا اور ایسے لباس کا پہننا بیان کیا، لیکن ایسے لباسوں کا پہننا دوستوں کی دلجوئی کے لیے تھا۔ وہ ایک رات کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضور سرخ رنگ کا مخطط یعنی لکیر دار جوڑا زیب تن فرما کے بیٹھے ہیں اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، خدا کی قسم اس لکیر دار خوبصورت جوڑے میں میرے پیارے آقا کا مکھڑا اتنا روشن اور پیارا نظر آ رہا تھا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں آج اس چہرے کا موازنہ چاند کے ساتھ کروں، میں ایک نظر چاند کے چہرے پر ڈالتا، ایک نظر حضور کی طرف ڈالتا۔ مجھے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم چاند 14ویں رات کا چمک رہا تھا، لیکن اس کے حسن و جمال سے کہیں بڑھ کر میرے مصطفیٰ کے مکھڑے کا جمال، یہ حسن و جمال تھا۔ تم عرض کر رہا تھا کہ ایسے جوڑے بھی کبھی پہنے، اور یہ وہی جوڑا ہے جس کا ذکر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے پنجابی کلام میں کرتے کہ جب وہ مکہ معظمہ سے سوئے مدینہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک وادی میں نیند آ گئی، نماز عشاء پڑھ کے سوئے، تھکاوٹ کی وجہ سے سنتیں نہ پڑھ سکے اور سو گئے، اور چونکہ آل رسول تھے اور جو حضور کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر حق اور ذمہ داری اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ اسی رات حضور تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی میرا بیٹا ہو کر اگر تو میری سنتوں کو چھوڑ دے گا تو پھر کون پڑھا کرے گا؟ حضرت مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اس رات جو میں نے حضور کو دیکھا تو سرخ رنگ کا مخطط جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ عمر بھر پھر یہی کہتے کہ آقا جب بھی زیارت کا شرف عطا کرو اسی حال میں عطا کرو کہ مخطط جوڑا حضور کے زیب تن، وہ یمنی چادر حضور کے زیب تن ہو۔
لیکن یہ دوستوں کی دلجوئی کے لیے تھا۔ یہ مخطط جوڑا آیا، پہنا، اور پھر ساتھ ہی حضرت علی کی طرف بھیج دیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سمجھا کہ شاید میرے پہننے کے لیے پہن کر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے جب وہ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو کچھ ناراض ہو گئے، چہرہ اقدس پر غصے کے اثرات ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے، علی یہ جوڑا تیرے پہننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اسے پھاڑ کر زنانی چادریں بنا دو۔ عورتوں کو پھر بھی ایک حد تک زیب و زینت کی اجازت دی، ریشم پہننے کی اجازت عورت کو دی، مرد کو نہ دی۔ اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ عورت کو زیب و زینت کی اجازت اس لیے ہے کہ وہ گھر میں، گھر کے ماحول کی زیب و زینت ہے، اسے زینت سے مرصع مرقع ہو کر گھر سے باہر کھلے گلیوں بازاروں میں نہیں آنا، اور گھر کے اندر زیب و زینت اس لیے ہے تاکہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان اس نسبت سے بھی ایک تعلق اور قلبی رغبت موجود رہے۔ اور وہ زینتیں اور وہ بے شمار راحتوں کے سامان جو انسان کو باقی معاشرتی زندگی میں میسر رہتے وہ عورتوں کو بالعموم میسر نہیں ہوتے۔ عورتیں کئی آزادیوں سے محروم ہوتی، جو آزادیاں مرد کو نصیب ہوتی، تو جہاں عورت کے لیے کچھ محرومیاں ہیں وہاں عورت کے لیے کچھ اضافی حقوق بھی ہیں جو مردوں کو میسر نہیں۔ وہ حقوق یہ ہے کہ وہ زیور پہن سکتی ہیں، وہ ریشمی کپڑے پہن سکتی ہیں، رنگدار لباس پہن سکتی ہیں، دیگر زیبائش اور عائش کا لباس ان کے لیے جائز ہے، جائز ہونے کی اجازت دی۔ لیکن جہاں اولا کا معاملہ آیا، تقویٰ کا معاملہ آیا، خوب سے خوب تر کی بات آئی اور جائز سے بہتر کی بات آئی، تو اپنی اہل بیت سے فرمایا اور اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یہ سونا پہننا زیور جائز تو ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی بیٹی ہیں، شریعت کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا، لیکن اپنی بیٹی ہونے کے ناطے سے ان کے کردار کو بلند کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ دیکھا کہ میرے لخت جگر نے گلے میں سونے کا ہار ڈال رکھا ہے، دیکھ کر فرمانے لگے کہ بیٹی فاطمہ کیا اس بات کو پسند کرے گی کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کا ہار ہے؟ انہوں نے اسی وقت اتار ڈالا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا کہ زیور اور قیمتی لباس کا پہننا شریعت میں عورت کے لیے جائز ہے، لیکن وہ ایک معیار مہیا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہستی جو معاشرے میں اصلاح کی تحریک کی علمبردار ہے، نبوت اور رسالت کی پیکر ہے، اس کے لیے اپنی ذات کی حد تک، اپنی زوجہ، اپنے بچوں کی حد تک پھر عمل اور سیرت و کردار کا معیار دوسروں سے کہیں بلند ہونا چاہیے۔ جو سادگی اور بے تکلفی کی زندگی اپنے اندر نظر آتی ہے وہی رنگ حضور اپنی اہل بیت کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو فاقے اختیاری طور پہ حضور نے خود اپنائے، ساری مال و دولت اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر 2 مہینے گھر کے چولہے میں آگ نہ جلنے دی، یہ اختیاری فاقہ تھا تاکہ سیرت و کردار توکل پر، تفویض پر، رضا پر، اللہ کی مشیت پر راضی رہے اور وہ مشقت سے کا عادی ہو، محنت کا عادی ہو، ریاضت کا عادی ہو۔ وہی کردار اپنی اہل بیت کو عطا کیا۔ سیدنا امام حسن مجتبی کے گھر 3 دن فاقہ آ گیا۔ ان کے گھر کی خادمہ فضہ نے دیکھا کہ امام عالی مقام کے گھر 3 دن سے کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس چاندی کی ایک ڈلی تھی، لے آئی، پیش کی کہ حضرت خدارہ بازار میں بیچ کر اس سے جو پیسے آئیں گھر کا کچھ خرچ چلا لیں، مجھے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ دیکھا نہیں جاتا۔ امام حسن مجتبی نے جب اس کا یہ ماجرا سنا، ابن عساکر بیان فرماتے ہیں کہ جلال میں آ گئے، کھڑے ہو کر اپنا قدم گھر کی زمین پر مارا اور گھر کی ساری زمین سونا بن گئی۔ فرمایا کہ فضہ تو یہ سمجھتی ہے کہ محمد کی اہل بیت کو کھانے کا نہیں ملتا، خدا کی قسم چاہے تو ساری زمین سونا کر دے، لیکن ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے فقر اور فاقہ اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ نانا کی سنت زندہ رہے۔ تو کچھ لوگ صرف سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سنت ترک کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف سنت پر عمل نہیں کرتے بلکہ سنت کو زندہ کرتے ہیں۔
سنت زندہ کرنے والوں کا معیار کچھ اور ہے، سنت پر عمل کرنے والوں کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے احوال حیات کو سنوارے اور ہمیں اپنے احکام اور حضور کی سنت و سیرت پر کامل عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔